بسم اللہ الرحمن الرحیم والاصل ان یلی الفعل فلذلك ضرب غلامه زید وامتنع ضرب غلامه زیدا۔ اس عبارت کا پہلا حصہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آگے فلذلك سے آج ہم پڑھیں گے کہ ماقبل میں جو اصل بیان ہو چکا اس کی وجہ سے ایک مثال جائز ہے اور ایک مثال ناجائز ہے، اس کی کیا وضاحت ہے۔ فلذلك کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے الاصل کا لفظ جو نکالا ہے، یہ اس میں اشارہ ذالک کا مشار الیہ ہے، وہ یعنی اس سے مراد سابقہ اصل ہے جو کہ تقاضا کر رہا ہے کہ فاعل یہ باقی تمام معمولات فعل پر مقدم ہو۔ اس کے بعد ہے جازا ضرب غلامہ زید، یہ ترکیب جائز ہے اس لیے کہ اس میں اضمار قبل ذکر تو ہے، لیکن یہ صرف جو ہے وہ لفظاً ہے، یہ رتبتاً نہیں ہے۔ اضمار قبل ذکر کا کیا مطلب اور لفظاً اور رتبتاً کا کیا مطلب؟ ہم نے ضمیر کے بارے میں پڑھا ہے کہ ضمیر یہ تین طرح کا ہے۔ ایک ہے متکلم کی ضمیر، دوسری ضمیر ہے مخاطب کی یا حاضر کی، اور تیسری ضمیر ہے غائب کی۔ ان ضمیروں میں متکلم اور مخاطب کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں انا یا نحن یا انتا یا انتی یا انتم وغیرہ، اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اعتماد کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ غائب کی ضمیر کا استعمال وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پہلے صراحت کے ساتھ کسی کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد صراحت کے بعد ضمیر لائی جاتی ہے۔ جیسے پہلے زید کا تذکرہ ہوا، زید کے تذکرہ کر لینے کے بعد پھر اس کے لیے ضمیر ہوا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مرجع ہے اور یہ راجع ہے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے مرجع کا ذکر ہوتا ہے، پہلے صراحت کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، بعد میں اس کی ضمیر لائی جاتی ہے۔ لیکن اگر بالفرض ایسے ہو کہ ہوا ضمیر پہلے آ جائے اور زید بعد میں آ جائے تو اس کو کہہ دیتے ہیں اضمار قبل الذکر۔ اضمار قبل ذکر کا مطلب کیا ہوا کہ ضمیر ذکر کر دینا ذکر کرنے سے پہلے۔ یہ ضمیر آ گئی اور ضمیر وہ پہلے آ گئی اور اس کے حوالے سے اسم صریح کا تذکرہ بعد میں ہو جائے گا، تو اس کو بولتے ہیں اضمار قبل الذکر۔ اضمار قبل الذکر کبھی تو صرف لفظاً ہوتا ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لفظاً بھی ہے اور ساتھ میں رتبتاً بھی ہے۔ اگر لفظاً اور رتبتاً ہو تو اس کے بارے میں علماء نحو فرماتے ہیں کہ یہ سب کے نزدیک یہ ناجائز ہے، اور اگر لفظاً ہو تو اس کے بارے میں جواز کا جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ لیکن لفظاً اور رتبتاً کا کیا مطلب، اس کی کچھ وضاحت سمجھ لیتے ہیں۔ کلام کی بناوٹ میں جیسے ہم جملہ فعلیہ بناتے ہیں تو جملہ فعلیہ میں سب سے پہلے فعل ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھ لیا کہ جی فعل کے بعد فاعل کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد مفعول کا تذکرہ ہوتا ہے۔ فاعل کا اس مقام پر ہونا یہ اصل ہے اور مفعول کا اس مقام پر ہونا اصل ہے۔ تو گویا کہ رتبہ کے اعتبار سے فعل کے بعد سب سے پہلے فاعل ہے، اس کا رتبہ 1 نمبر ہو جائے گا اور اس کا جو رتبہ ہے وہ 2 نمبر ہو جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے
کہ بعض مرتبہ تقدیم اور تاخیر ہو جاتی ہے، ضمیر لوٹانی ہوتی ہے، اور ضمیر لوٹانے میں بعض مرتبہ اضمار قبل ذکر ہوتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جی کون سی چیز لفظوں میں بعد میں ہے، کس چیز کا مرتبہ وہ پہلے ہے یا بعد میں ہے۔ اس میں اسی مثال کو ہم لے لیتے ہیں، ضرب غلامہ زید۔ متن کے اندر جو مثال ہے اسی کو حل کر لیتے ہیں۔ مثال ہے ضرب غلامہ زید۔ اس مثال میں غلام یہ مفعول بھی ہے، ہو ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے، غلام کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے اس ضمیر کا تعلق زید سے ہے۔ لفظوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ضمیر پہلے ہے اور زید بعد میں، تو اضمار قبل ذکر لفظاً تو ہو گیا۔ کیا یہ رتبتاً بھی ہے یا رتبتاً نہیں ہے؟ تو اس میں ہم نے دیکھ لیا کہ جی زید کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، ضمیر لفظوں میں تو بعد میں ہے، لیکن یہ فاعل ہے، اور فاعل کا درجہ فعل کے متصل بعد ہوتا ہے، 1 نمبر پر ہوتا ہے، 2 نمبر پر نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ لفظی اعتبار سے تو زید غلام کے بعد میں ہے، لیکن اس کا جو رتبہ ہے، رتبہ اس کا زید کے، وہ زید کا یہاں پر ہے، ضربہ زید، اور پھر یہ غلامہ یہ اس جگہ پر ہے۔ یہ اصلی اعتبار سے، وضعی اعتبار سے یہ ایسے ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ لفظی اعتبار سے تو بعد میں ہے، لیکن اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ وہ غلام سے پہلے ہے، اس لیے کہ وہ فاعل ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ حاصل ہوا کہ اس میں اضمار قبل ذکر صرف لفظاً تو ہے لیکن رتبتاً نہیں ہے، اس لیے کہ رتبہ کے اعتبار سے زید کا درجہ ہے وہ پہلے ہی ہے۔ تو اس کو ہم بولتے ہیں کہ جی یہ اضمار قبل ذکر لفظاً ہے، صرف رتبتاً نہیں ہے۔ دوسری مثال میں ہم دیکھتے ہیں ضرب غلامہ زیداً، ضرب غلامہ زیداً۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ہو ضمیر کا جو مرجع ہے وہ زیداً ہے، زیداً جو ہے یہ بعد میں ہے، اضمار قبل ذکر لفظاً بھی ہو جائے گا، وہ لفظاً جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں ہے، تو اضمار ضمیر پہلے لائی گئی اور جس کی ضمیر ہے وہ بعد میں، تو اضمار قبل ذکر لفظاً تو ہو گیا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ رتبتاً ہے یا نہیں۔ تو رتبتاً بھی دیکھیں کہ یہاں پر ہو ضمیر کا مرجع زید ہے، اور اس زید کا مرتبہ یہ یہی پر ہے، اس لیے کہ مفعول بھی ہے، جیسے ہم نے یہاں پر پڑھ لیا کہ یہ غلامہ فاعل کی جگہ پر آ گیا، یہ 1 نمبر پر ہے، اور مفعول دوسری جگہ پر ہے، تو اس کی جگہ بھی یہی پر ہے، اس کا رتبہ بھی ادھر ہی ہے۔ تو یہ اضمار قبل ذکر یہ لفظاً بھی ہے، اور رتبہ کے اعتبار سے بھی جو مرجع ہے وہ بعد میں ہی ہے، وہ پہلے نہیں ہے۔ تو یہ اضمار قبل ذکر یہ اس انداز سے ہو جائے گا۔ تو یہ اضمار قبل ذکر کی وضاحت ہوگی کہ جی لفظاً ہو، صرف لفظاً ہو تو یہ جائز ہے مصنف کے نزدیک، اور اگر وہ اضمار قبل ذکر لفظاً بھی ہو اور رتبتاً بھی ہو تو یہ ناجائز ہے۔ اب دیکھیں پہلی مثال میں شارح نے کیا ذکر کیا، جاز ضرب غلامہ زید، جائز ہے ضرب غلامہ زید، لتقدم مرجع الضمیر، ضمیر کے مرجع کے متقدم ہونے کی وجہ سے جو کہ زید ہے اور رتبہ کے اعتبار سے، لہذا اضمار قبل ذکر یہ مطلقاً لازم نہ آیا بلکہ صرف لفظاً آیا، اور یہ جائز ہے۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ اس کے مؤخر ہونے کی صورت ذکر کی ہے۔ تو یہ 2 مثالیں دی ہیں، اس کے جائز ہونے کی وجہ بھی آ گئی، اس کے ناجائز ہونے کی وجہ بھی آ گئی کہ یہ لفظاً ہے صرف اوپر والی مثال میں، نیچے والی مثال میں لفظاً بھی ہے اور رتبتاً بھی ہے جو کہ ناجائز ہے۔ اگلی عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف ذکر کیا، خلافاً للاخفش وابن جنی۔ یہ امام اخفش اور ابن جنی کے اختلاف کا تعلق کس سے ہے؟ اختلاف کا بنیادی طور پر نقطہ کیا ہے؟ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے اختلاف کا جو مرجع ہے، جو اختلاف کی جگہ ہے، وہ اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً ہے۔ اضمار قبل ذکر
لفظاً اور رتبتاً۔ بعض شارحین نے یہ فرمایا کہ جو اختلاف ہے وہ اس میں ہے۔ اس میں اختلاف کا کیا مطلب؟ گویا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جی ابن جنی اور امام اخفش کے نزدیک اضمار قبل ذکر جب لفظاً اور رتبتاً ہو تو یہ جائز ہے، اور باقی حضرات کے نزدیک یہ والی صورت ناجائز ہے۔ بعض شارحین نے اس کا یہ مطلب نکالا ہے، جبکہ کچھ شارحین وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے اختلاف کی جو بنیاد ہے، اختلافی جو نقطہ ہے، وہ اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً نہیں بلکہ یہ آخری مثال ہے، یعنی ضرب غلامہ زیدن، یہ والی جو مثال ہے ضرب غلامہ زیدن، یہ اس میں اختلاف ہے۔ امام اخفش اور امام جنی فرماتے ہیں کہ جی یہ والی صورت جیسے پہلے والی صورت جائز ہے، یہ والی صورت بھی ویسے ہی جائز ہے۔ اور جائز کیوں ہے اس کے پاس؟ وہ فرماتے ہیں کہ جی جیسے فاعل کے اندر یہ اضمار قبل ذکر کو ہم جائز قرار دے دیتے ہیں، اسی طرح اگر مفعول میں بھی اضمار قبل ذکر ہو تو یہ بھی جائز ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جی جس طرح فعل کے لیے ہم نے کہا کہ فاعل یہ ضروری ہے، یہ اس کا جزء لازم ہے، لہذا اگر اضمار قبل ذکر فاعل میں ہو تو یہ جائز ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ فعل متعدی اگر ہو، اگر فعل متعدی ہے تو فعل متعدی کے لیے تو مفعول کی جو حیثیت ہے مفعول کی وہ بھی تو ایسا ہی ہے کہ فعل متعدی بغیر مفعول کے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اس کی بھی جو ہے فعل کو بڑی اشد وہ ضرورت ہے، تو فعل متعدی تو مفعول کے بغیر بھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جیسے فاعل کی ضرورت ہے ویسے مفعول کی ضرورت ہے، اور جیسے اضمار قبل ذکر فاعل میں جائز ہو جائے گا اور اسی طرح یہ مفعول میں بھی جائز ہوگا، اور یہ اضمار قبل ذکر صرف لفظاً ہوگا، رتبتاً نہیں ہوگا۔ اس کے لیے انہوں نے دلیل دی ہے یہ شاعر کے شعر کی، جس کے اندر یہ لفظ ہے جزا ربہ عنی عدی بن حاتم۔ یہ شعر کے الفاظ یہ ہے جزا ربہ عنی عدی بن حاتم۔ محل استشہاد وہ یہ ہے کہ جی یہ جو ہو ضمیر ہے اس کا مرجع عدی ہے، اور یہ عدی مفعول بھی ہے، یہ ربہ جزا کا فاعل ہے، تو جب یہ مفعول بھی ہو گیا تو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے یہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ شعر کے اندر، اور یہ فصیح شعر ہے اس وجہ سے اس کے اندر اس کا استعمال اس بات کی دلیل ہے کہ جی اضمار قبل ذکر اگر مفعول میں ہو تو وہ بھی جائز ہے جیسا کہ فاعل میں جائز ہوتا ہے۔ اس کا شارح نے جواب دیا علامہ جامی رحمہ اللہ تعالی نے۔ پہلا جواب تسلیمی جواب یہ ہے کہ جی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہو ضمیر کا مرجع عدی ہے اور یہ اضمار قبل ذکر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری بات ہے اضمار قبل ذکر مفعول میں ناجائز ہونا، وہ ہے وسعت کلام میں، اور وسعت کلام ہے نثر کی صورت۔ اگر بالفرض شعر میں آ جائے تو شعری ضرورت کی وجہ سے وہاں پر یہ جائز ہے کہ جی کہتے ہیں کہ شعراء کے لیے وہ ساری باتیں جائز ہیں جو کسی اور کے لیے جائز نہیں ہیں۔ اپنے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے وہ جس چیز کو پہلے ذکر کرنا چاہیں، جس چیز کو بعد میں ذکر کرنا چاہیں، کون سے صرفی اور نحوی قاعدے کو مانیں کس کو نہ مانیں، اس کی جو ہے وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو ہماری بات نثر میں چل رہی ہے کہ نثر میں یہ ناجائز ہے، باقی اگر شعر کے اندر ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، عدم تسلیمی جواب ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ جی اس میں اضمار قبل ذکر ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ تو پھر ضمیر کدھر لوٹے گی؟ وہ فرماتے ہیں کہ جزا ربہ کے اندر جو ہو ضمیر ہے، اس ہو ربہ کی ہو ضمیر کا مرجع الجزا مصدر ہے۔ الجزا مصدر ہے جزا کے اندر جو پایا جا رہا ہے، لہذا یہ جزا کا لفظ پہلے آ گیا تو اس کا مصدر بھی پہلے آ جائے گا، تو اس اعتبار سے یوں عبارت بن جائے گی جزا رب الجزا۔
ایسے اعتبار سے یہ اضمار قبل ذکر نہ رہا، بلکہ ہو ضمیر کا مرجع وہ ماقبل کے اندر جو جزا ہے اسی کے فعل کی طرف، اسی کے مصدر کی طرف یہ ضمیر لوٹ جائے گی۔ یہ تو ہو جائے گا مسئلہ اضمار قبل ذکر کا۔ باقی اس شعر کی ترکیب کیا ہے؟ تو اس شعر کی ترکیب میں جزا فعل ہے، رب یہ مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ذوالحال ہے، ربہ ذوالحال ہے، اور یہ جو آگے آ رہا ہے وقد فعل، یہ ہو جائے گا حال۔ ذوالحال اور حال مل کر جزا کا فاعل ہے، عنی جزا کے جار مجرور ہو جائے گا، اور عدی ابن حاتم جزا کے لیے مفعول بھی ہو جائے گا۔ اب ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ فَلِذَلِكَ الْأَصْلِ، پس اس اصل کی وجہ سے، یعنی وہ اصل جو کہ تقاضا کرتا ہے فاعل کے متقدم ہونے کا، علی سائر معمولات الفعل، فعل کے باقی معمولات پر جائز ہے۔ ضرب غلامہ زید، ضمیر کے مرجع کے متقدم ہونے کی وجہ سے، وہ زید رتبۃ، اور وہ زید ہے رتبہ کے اعتبار سے۔ فلا یلزم الاضمار قبل ذکر، لہذا اضمار قبل ذکر مطلقاً لازم نہ آیا، بل لفظاً فقط، بلکہ صرف لفظاً فقط جو ہے وہ صرف لفظاً لازم آیا، اور یہ جائز ہے۔ وامتنع، اور ممتنع ہے، ضرب غلامہ زیداً، مرجع ضمیر کے مرجع کے متأخر ہونے کی وجہ سے، جو کہ زید ہے لفظی طور پر اور رتبہ کے طور پر، رتبتاً اور لفظاً اور رتبتاً۔ فیلزم الاضمار قبل ذکر، لہذا اضمار قبل ذکر لفظاً اور رتبتاً لازم آیا، وذالک غیر جائز، اور یہ جائز نہیں ہے، خلاف کرتے ہوئے امام اخفش اور ابن جنی کے، اور ان کا مستند فی ذالک، اس میں شاعر کا یہ قول ہے، جزا ربہ عنی عدی ابن حاتم، عدی ابن حاتم کا رب اسے میری طرف سے سزا دے، جزا الکلاب العاویات، بھونکنے والے کتوں کی سی سزا، وقد فعل، اور اس نے ایسا کیا۔ وأجیب عنہ، اس سے جواب دیا گیا، بأن ھذا لضرورت الشعر، کہ یہ تو شعری ضرورت کے لیے ہے، اور مراد اس کا جائز نہ ہونا ہے وسعت کلام میں جو کہ نثر ہے۔ اور یہ بھی جواب دیا گیا، بأنہ لا نسلم، کہ ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، ان الضمیر یرجع الی العدی، کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے عدی کی طرف، بل الی المصدر، بلکہ اس مصدر کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، الذی یدل علیہ الفعل، جس پر فعل کی دلالت ہے، یعنی جزا رب الجزا، یہ عبارت جو ہے وہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔